الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، 2-3 باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے سال میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں. 1442 ہجری کا اختتام ہو چکا ہے اور ہم اور آپ 1443 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. نئے سال کی آمد اور ایک سال کے چلے جانے کا کیا پیغام ہے. ایک دوسری بات یہ کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اس محرم الحرام میں ایک تاریخ ہے، 10ویں تاریخ، 10واں دن، جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں. اس دن کی حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح اس ماہ محرم کی کیا حقیقت ہے؟ اور تیسری بات یہ، ہمارے سماج میں جو خرافات ہیں، جو رسوم و رواج داخل ہو گئے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. آئیے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں کہ آخر نئے سال کا پیغام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کل مہینے جو بنائے ہیں وہ 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں کی جو تعداد ہے یہ اس وقت سے ہے جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، چاند و سورج کو پیدا کیا، شب و روز کا ایک نظام شروع ہوا. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں مہینوں کی کل تعداد جو ہے وہ اللہ کے نزدیک 12 ہیں. فرمایا منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے انتہائی محترم ہیں. اور پھر فرمایا ذالک الدین القیم، یہ ایک مستحکم دین ہے، یہ ایک مضبوط دین ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. یہ 4 مہینے محترم کون سے ہیں؟ 3 مہینے لگاتار ہیں، جسے ہم ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 لگاتار مہینے ہیں جنہیں قرآن نے محترم کہا ہے. اور ایک مہینہ ہے رجب. یہ کل 4 مہینے جو محترم ہیں، ان مہینوں میں جنگ و جدال کو سختی سے منع کیا گیا ہے. تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے آپ، احادیث کی کتابیں پڑھیں گے تو مزید تفصیلات سے آپ کو واقفیت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کل 12 مہینے بنائے ہیں. یہ مہینے راؤنڈ کرتے رہتے ہیں، یہ مہینے گھومتے رہتے ہیں. اور ان مہینوں کا نظام، جو اسلامی سال، اسلامی مہینے، ان کا نظام چاند سے رکھا گیا ہے. کبھی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، کبھی مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے محرم کا مہینہ چند سالوں کے بعد، یا یہ کہا جائے
کہ 3 دہائی کے بعد بالکل پلٹ جاتا ہے۔ اگر وہ برسات کے مہینے میں محرم کا مہینہ پڑا ہو تو پھر دھیرے دھیرے مہینے میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور پھر 30 سال کے بعد تقریباً وہی موسم آ جائے گا برسات کا جو پہلے آیا تھا۔ اس لیے کہ انگریزی مہینے اور اسلامی مہینے میں چند ایام کے فرق ہوتے ہیں۔ انگریزی مہینے جو جنوری سے دسمبر تک جو سال کی ابتدا اور سال کی انتہا ہے، اس کے ایام فکس ہیں۔ 30 کا مہینہ ہوگا، 31 کا مہینہ ہوگا، فکس ہے۔ لیکن چاند کے مہینوں کا ایسا نظام نہیں ہے، چاند نکلنے پہ ہے۔ مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ چاند نکلنے پر ہے۔ تو اللہ کا ایک نظام ہے، یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قرآن کریم میں، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ شب روز کی گردشیں ہیں، ہم لوگوں کے درمیان اسے الٹتے اور پلٹتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے بڑی عمر کا ہوتا ہے، پھر عمر تو اس کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن طاقت و قوت کے لحاظ سے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی کیفیت بچوں جیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے جنہیں شعور نہیں رہتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو چیزوں کا آنا اور چیزوں کا جانا یہ ایک نظام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صبح ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے پھر شام ہو جاتی ہے، اور پھر شام ہوتی ہے، دھیرے رات کے مراحل گزر کر پھر صبح ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پودا ہے، چھوٹا سا نکلتا ہے، پودا بڑا ہوتا ہے، تناور درخت ہو جاتا ہے، جیتا جاگتا ایک تصویر پودے کی ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پودا ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ سوکھ جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا، یا پھر وہ اپنے وجود کو کسی لحاظ سے کھو دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 1442 ہجری تھا ہمارے سامنے، چلا گیا، اب 1443 ہجری میں ہم داخل ہو گئے، پھر یہ بھی سال چلا جائے گا، پھر آگے 1444 اور 45، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آخری جو نظام ہے گھومنے کا، گردش کرنے کا نظام ہے، یہ جو ایک رنگ سسٹم ہے، جو ساری کائنات ایک نظام کے تحت گھوم رہی ہے، اس سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے دوستو، ایک اہم پیغام۔ یوں تو بہت سارے پیغامات ہیں، اور اس موضوع پر میں نے بہت ساری تقریریں کی ہیں، یوٹیوب چینل پر بہت ساری تقریریں اس موضوع کی موجود ہیں، خود میں نے اس پر اس مسجد میں بھی بیان کیا، لیکن اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا میں آپ کے سامنے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ کا نظام ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج اگر ہم طاقتور ہیں تو کل بھی ہم طاقتور نہیں رہیں گے، آج اگر ہم مالدار ہیں کل بھی ہم مالدار رہیں، ایسا نہیں ہے، آج اگر ہم غریب ہیں تو کل بھی غریب رہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو ایک گھوم رہا ہے نظام۔ بہت سارے مالدار غریب ہو جاتے ہیں، بہت سارے غریب مالدار ہو جاتے ہیں، یہ ایک نظام ہے۔ ہمیں جس پہلو پر غور کرنا ہے وہ پہلو یہ ہے دوستو کہ آج ہم جوان ہیں، کل ادھیڑ عمر کے ہوں گے، پھر اس کے بعد ہم بوڑھے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہم موت کے حوالے ہو جائیں گے، ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ جس طرح ایک سال ختم ہوا، دوسرے سال کی ابتدا ہوئی، ایک تاریخ ختم ہوئی، دوسری تاریخ کی ابتدا ہوئی، ایک مہینہ ختم ہوا، دوسرے مہینے کی ابتدا ہوئی، ایک دن ختم ہوا، دوسرے دن کی شروعات ہوئی۔ اسی طرح آج ہم ہیں، کل ہم ختم ہوں گے، ہماری جگہ ہماری نسل لے گی، ہماری اولاد لے گی، پھر ایک وقت ایسا آئے گا ہماری اولاد بھی ختم ہو جائے گی، وہ مر جائے گی، چلی جائے گی، پھر ہماری اولاد کی نسل ہوگی، وہ اس جگہ کھولے گی۔ یہ ایک نظام ہے جو چلا آ رہا ہے۔ ہمیں اس پہلو پر غور کرنا ہے کہ آج اگر ہمارے پاس طاقت ہے، آج اگر ہمارے پاس جوانی ہے، آج اگر ہمارے پاس دولت ہے، آج اگر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں،
کل بھی یہ چیز رہے کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر کل بھی یہ چیز رہتی ہے تو ہمیں موت کے تو حوالے ہونا ہے، موت کے آغوش میں جانا ہے، قبر میں ہمیں سونا ہے، وہاں اللہ پوچھے گا، اللہ کہے گا، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے ہم سے سوالات کریں گے کہ تو نے اپنی جوانی کس چیز میں گزاری، تو نے کس دین کو مانا، کس مذہب کو مانا، تو نے کس کی بات مانی، تو نے کس شریعت کو فالو کیا، یہ سوالات ہم سے کیے جائیں گے، اور پھر میدان حشر میں تو علی الاعلانات یہ باتیں ہوں گی، اور پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ سلسلہ سوال جواب کا تو مرنے کے بعد جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے، یا یہ کہا جائے کہ ہم عالم برزخ میں، مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں ہوتا ہے، ہم جب عالم برزخ میں ہوں گے تو یہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کس دین کو مانتے تھے، کس کو رب مانتے تھے، آخری نبی کے بارے میں کیا عقیدہ تھا تمہارا، ہم جیسا دنیا میں کیے ہوں گے ویسا ہی نتیجہ ہمیں وہاں بھگتنا پڑے گا۔ تو ایک سال گزرا، دوسرا سال آیا، اس طرح سال گزرتے رہیں گے، نئے سال آتے رہیں گے۔ ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ ہماری بھی جوانی ختم ہونی ہے، ہماری بھی زندگی ختم ہونی ہے، ہم جو اس زمانے میں ہم ختم ہوں گے، ہمارے بعد دوسری تیسری چوتھی نسل آتی رہے گی، اور یہ نظام زندگی چلتا رہے گا، اللہ کی کائنات کا نظام چلتا رہے گا۔ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم دوسروں پر بہت تنقیدیں کرتے، دوسروں پہ بہت انگلیاں اٹھاتے۔ قرآن کہتا ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تلک امت قد خلت، وہ لوگ تھے جا چکے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے پیچھے پڑنا، ان کی عیبدوئی کرنا، اس سے کیا فائدہ تمہیں؟ تلک امت قد خلت، وہ جماعت تھی جو جماعت جا چکی ہے، لہا ما کسبت، اس نے جو کیا ہے اسے ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم نے جو کیا ہے تمہیں ملے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، ہم شریعت کو کتنا مانتے ہیں، ہم نبی کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کی کتنی قدر کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق کتنا ڈھالتے۔ ہمیں اس احساس کے ساتھ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں کل حساب و کتاب دینا ہے۔ ہم چرند پرند نہیں ہیں، ہم جمادات اور حیوانات اور درخت نہیں ہیں کہ ہمیں مٹی بنا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، نہیں، ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا، ان کو کچھ اعمال کے حکم دیا، اللہ نے ان احکامات کو بجا لاتے ہیں، عمل کرتے، اچھی بات، عمل نہیں کرتے اللہ کے رضے گرفت ہوگی۔ تو نئے سال کا پیغام ہے کہ جس طرح سال جاتے ہیں اور سال آتے ہیں، ایک سال جاتا ہے ایک سال آتا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، ہمارے بعد ہماری نسل آئے گی، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، کتنا کام ہم حلال کر رہے ہیں، کتنا حرام کر رہے ہیں، کتنی کمائی ہماری جائز ہے، کتنی ناجائز ہے، کتنی زندگی کے کتنے حصے پر ہم شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور کتنا حصہ ایسا ہے کہ شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس یقین کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، ہمیں موت کے آغوش میں جانا ہے، ہمیں عالم برزخ میں پہنچنا ہے، اور پھر عالم آخرت میں اور حشر کے میدان میں ہمیں موجود ہونا ہے۔ یہ نئے سال کا پیغام ہے کہ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، اگر برے کام کیے ہیں اللہ کے سامنے توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، اگر اچھے کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور مزید اچھائی کی توفیق مانگیے۔ یہ نئے سال کا پیغام ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری بات کہ ماہ محرم الحرام، اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ اس مہینے کی بہت اہمیت ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کی اہمیت اس وجہ سے جو میں نے بتایا کہ قرآن کریم نے کہا منھا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں،
ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں خاص طور سے 10ویں تاریخ ہے، اس کے بارے میں مختلف طریقے کی باتیں تاریخ کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے واقعات سچ بھی وہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تاریخی روایت ہو، حقائق سے کوئی خاص اس کا تعلق نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہی تھی۔ کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب نکالے گئے تھے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہی تھی۔ کہا جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے یہ دعائیں کی، وہ دعا جو قبول ہوئی وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہی تھی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ باتیں صحیح بھی ہوں، ورنہ اکثر باتیں تاریخی واقعات ہیں، تاریخی قصے ہیں۔ ہمیں ہماری شریعت نے جو تعلیم دی اور بتائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو وہاں کے جو یہود حضرات تھے، مدینے میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے جو مدینے میں رہتے تھے، ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع۔ یہ یہودیوں کے 3 قبائل تھے جو مدینے میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری تاریخی روایت ہے کہ اسی تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ فرعون اسی تاریخ کو ڈوبا تھا اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات ملی تھی۔ ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیں تو 2 روزے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو ہم مانتے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ مضبوط انداز میں ہم مانتے ہیں۔ تو 9-10 رکھے جائیں یا 10-11 رکھے جائیں۔ پھر آئندہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ نے 2 روزے نہیں رکھے، لیکن آپ نے فرمایا لہذا ہمیں 2 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے، شریعت نے ہمیں یہ سکھائی ہے، اسوہ نبوی کی یہ تعلیم ہے۔ تیسرا پوائنٹ اور تیسری بات جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے خرافات جو داخل ہو گئے، جیسے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی اہمیت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت حسین کی وجہ سے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مسئلہ بہت بعد کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے شہادت حسین کی وجہ سے محرم الحرام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ محرم الحرام کی اہمیت اس وجہ سے جو قرآن نے کہا ہے منہا اربعۃ الحرم کے 4 محترم مہینے ہیں، ایک اس میں محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کی اہمیت اس وجہ سے خاص طور سے یوم عاشورہ کی کہ ہمارے نبی نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے اور روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ یہ ہمارے سماج کی لا علمی ہے، کم علمی ہے، یا کچھ لوگ ہیں جو سماج کو غلط رخ پر لے جاتے ہیں، انہوں نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی اہمیت کو شہادت حسین سے جوڑ دیا ہے۔ یہ غلطی ہے، ساری غلطی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہوا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے دین مکمل ہوا ہے، وہاں شہادت حسین کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک بڑا واقعہ ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے سید الشہداء کہا ہے، لہذا شہادت حسین کی وجہ سے اہمیت سمجھنا یہ غلط ہے۔ دوسری بات، ایک رسم و رواج ہے ہمارے سماج میں کہ اس موقع سے تعزیہ بناتے ہیں اور 10 محرم کو تعزیہ نکالتے ہیں۔ حالانکہ جو حضرات تعزیہ نکالنے والے ہیں
وہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے بریلوی حضرات تھے، امام احمد رضا صاحب کے ماننے والے. میں آپ کو بتاؤں، احمد رضا علیہ الرحمہ کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، خود انہوں نے تعزیہ بنانے کو غلط کہا ہے. فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، خود انہوں نے تعزیہ بنانے کو غلط کہا ہے. لیکن دیکھیے دھوم دھڑلے سے لوگ تعزیہ بناتے، جلوس نکالتے اور پتہ نہیں کیسے کیسے کام کرتے. 10 محرم کو روزے کا دن کہا گیا ہے، روزہ رکھنا چاہیے، لیکن کچھ حضرات ایسے جو ماتم کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، پانیاں اور شربت تقسیم کرتے ہیں. یہ شریعت اسلامیہ کے منافی ہے، یہ شریعت کی ضد ہے. شریعت کہہ رہی ہے روزہ رکھو ثواب ملے گا تمہیں. وہ روزہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن ثواب ملے گا. لیکن ہم روزہ نہ رکھ کے ہم سبیلے لگاتے ہیں، شربت تقسیم کرتے، پانی تقسیم کرتے اور پتہ نہیں کھانے کی چیزیں تقسیم کرتے. یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے. تعزیہ بنانا ہو، ماتم کرنا ہو، سبیلے لگانا ہو، شہادت حسین کی وجہ سے اہمیت سمجھنا ہو، یہ سب وہ چیزیں ہیں سماج اس میں گمراہ ہو گیا ہے. شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس کا. یہ چند باتیں تھی میرے عزیز طلبہ اور میرے دینی بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پہلی بات تو یہ کہ آخر نئے سال کا پیغام کیا ہے. بہت سارے پیغامات ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک پیغام پیش کیا. دوسری بات ہم نے یہ بیان کی کہ ماہ محرم الحرام اور یوم عاشوراء کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا حقیقت ہے. اور تیسری بات ہمارے سماج میں جو خرافات ہے، رسم و رواج ہے، ہمیں اس سے دور کرنا چاہیے اور شریعت کے مطابق خود بھی عمل کرنا چاہیے اور اپنے سماج کو بھی ویسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.